بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، الحمدللہ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 10 ریکارڈ ہونے جا رہی ہے، تو چلیں آپ کے کوشچن لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 24۔ السلام علیکم ڈاکٹر، میری پریگنینسی 26 ویکس کی ہے۔ میرے گھر والے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں اور کیا پریکاشنز کرنی ہوں؟ جی ویور، جو ٹریولنگ ان پریگنینسی ہے اس کا پیٹ رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو شروع کے 3 منتھ ہیں وہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا، اور جو اینڈ کے 3 منتھ ہیں وہ بھی آپ نے ٹریول نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی رہے گی یعنی کہ 14 ویک سے لے کے 28 ویکس تک آپ ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ کی پریگنینسی ہائی رسک نہیں ہے۔ تو جو ہائی رسک کیسز ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، جس میں کہ آپ نے بالکل بھی ٹریول نہیں کرنا۔ ٹریول جو ہے وہ آپ کا تقریباً 4-5 آورس کا ہونا چاہیے، اس سے لمبا ٹریول جو ہے وہ بھی پریگنینسی میں الاؤ نہیں ہے۔ اور ٹریول کے درمیان میں کم از کم ایک بریک ہو تاکہ گاڑی رکے اور آپ اتر کے یورین پاس کر لیں اور تھوڑی سی واک کر لیں، اس سے آپ کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ نارمل رہے گی۔ اور پریگنینسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کویگولیشن سسٹم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کلوٹ بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ساری پریکاشنز کی جاتی ہیں۔ تو آپ کی پریگنینسی تو 26 ویکس کی ہے، آپ ایئر ٹریول کر سکتے ہیں، آپ کو ایئر ٹریول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 28 ویکس کے بعد زیادہ تر ایئر لائن جو ہیں وہ ٹریول الاؤ نہیں کرتی، اور کچھ جو ہیں اپ ٹل 32 ویکس ایئر ٹریول الاؤ کرتی ہیں پریگننٹ خواتین کے لیے، لیکن ان کو پھر اپنے ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ اور کچھ جو ٹریولنگ ایجنسی ہیں وہ لوکل ڈومیسٹک فلائٹس پہ بیٹھنے دیتی ہیں اپ ٹل 36 ویکس، اگر آپ کے پاس اپنے ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے جس میں کہ وہ لکھتا ہے کہ اگلے 72 آورس میں آپ کے ڈلیوری ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو پریکاشنز لینی ہے وہ یہ، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ٹیٹ سٹاکنگ لے لینی ہے۔ ٹیٹ سٹاکنگ جو ہیں وہ لاسٹک سٹاکنگ ہوتی ہیں، آپ کو اپنے سائز کی میڈیکل اسٹور سے آرام سے مل جائیں گی، وہ آپ بائی کر لیں۔ اور جو آپ کی وہ فلائٹ ہے نا، وہ کوشش کریں مارننگ کی ہو، جیسے 8 o'clock مارننگ کی آپ کی فلائٹ ہو تاکہ رات کو آپ آرام سے سو سکیں۔ 6 بجے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں کیونکہ 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور سارے پروسیجر سے فارغ ہو کے جب آپ بورڈنگ کے لیے ویٹ کرتے ہیں، وہ کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ آپ بورڈنگ کے لیے وہاں ویٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے چیئرز پہ بیٹھ کے ویٹ نہیں کرنا۔ وہاں پرے ایریا ہوتا ہے خواتین کا، وہاں آپ اندر چلی جائیں اور لیٹ جائیں کروٹ پہ، لیفٹ کروٹ پہ لیٹ جائیں، رائٹ کروٹ پہ لیٹ جائیں، سیدھی نہ لیٹیں۔ تو ایروپلین میں جب آپ بیٹھیں کوشش کریں، آپ نے ہر مقام پہ رش سے بچنا ہے تاکہ دھکا نہ لگے، کیونکہ پریگننٹ عورت جو ہے وہ اس کو دھکا لگے تو اس کے گرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو آرام سے لوگوں کو بورڈنگ ہونے دیں، آپ کی سیٹ کہیں نہیں جائے گی، آرام سے اینڈ پہ آپ بورڈنگ کریں اور اپنی سیٹ پہ آرام سے بیٹھیں۔ سیٹ آپ نے اندر والی نہیں لینی، ونڈو سیٹ یا درمیان والی باہر والی سیٹ لیں تاکہ نکل کے آرام سے آپ واش روم جا سکیں۔ جب ٹیک آف ہونا ہے تو آپ نے جو سیٹ بیلٹ لگانی ہے وہ پیٹ کے اوپر کے حصے میں نہیں لگانی، نیچے کے حصے میں لگانی ہے، یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بیبی ہے یا بیگ ہے تو وہ آپ نے اپنی ٹانگوں پہ نہیں رکھنا، ورنہ آپ کی سرکولیشن جو ہے وہ رک جائے گی۔ تو بیبی کو بھی یا سیٹ پہ بٹھائیں یا کوئی جو بھی آپ کے ساتھ پیسنجر ہے وہ اس کو کیری کرے۔ بیگ بھی آپ نے جو چیز اس میں سے لینی ہے لیں اور اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیں۔ پانی آپ فلائٹ اٹینڈنٹ سے جتنی دفعہ بھی مانگیں گے آپ کو وہ لا دے گی، یا آپ خود جا کے کریو کیبن میں پانی لیں۔ پانی آپ نے بہت زیادہ پینا ہے تاکہ آپ کا خون جو ہے وہ گہرا نہ ہو اور کلوٹ نہ بنے۔ مین مسئلہ ہی کلوٹ بننے کا ہوتا ہے پریگنینسی میں۔ تو پانی پینے کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ بار بار آپ کو یورین آئے گا، بار بار آپ یورین کرنے جائیں گے۔ اگر جو پاکستان سے جدہ کی فلائٹ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی ہوتی ہے۔
اگر آپ زیادہ پانی لیں گی تو تقریباً ہر گھنٹے میں 1 دفعہ آپ یورین پاس کریں گی تو تقریباً 3-4 دفعہ تو آپ کو واش روم جانا پڑے گا. اس طرح آپ کی ایکٹیویٹی رہے گی کہ آپ اٹھ رہی ہیں، چل رہی ہیں، آ رہی ہیں، تو وہ آپ کی جو سرکولیشن ہے نا وہ مینٹین رہے گی. جہاز جب اترے تب بھی آپ سکون سے بیٹھے ہیں، جب سارے ایویکویٹ ہو جائیں تو اس کے بعد جب 1-2 پیسنجر رہ جائیں تب آپ ایویکویٹ ہوں. اور جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے جدہ ایئرپورٹ پہ تو وہاں پھر سب سے پہلے وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں منسٹری کے آپ کو پولیو ڈراپس پلانے کے لیے، اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پریگننٹ تو نہیں ہیں. وہ انگلش میں بھی پوچھتے ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی. تو آپ نے کہنا ہے انا حامل، کہ مجھے حمل ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں یا آئی ایم پریگننٹ انگلش میں کہہ لیں، وہ انڈرسٹینڈ کریں. آپ نے وہ قطرے نہیں پینے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کے کولیگز جو ہیں وہ سامان کلیکٹ کریں، کیونکہ سامان کلیکٹ کرنے میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے، اور وہاں پھر وہی فیمیل پرے ایریا ہوگا، آپ ادھر آرام سے ریسٹ کریں. اس کے بعد آپ کی انٹری ویزا لگے گا پاسپورٹ پہ، وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور پھر آپ جدہ سے مکہ جو بھی آپ کا ہوٹل ہے وہاں آپ انشاءاللہ 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. جاتے ہی پھر آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ اب ہم حرم چلے جائیں، ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے مت پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ احرام باندھا ہوا ہے تو سونا نہیں، سونے سے احرام کی دم پڑ جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ آرام سے ریسٹ کریں، سوئیں، اور اس کے بعد آپ حرم جائیں. عمرے کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں ماشاءاللہ مسجد بہت بڑی ہے، چلنا بہت پڑتا ہے. اگر تو آپ کو چلنے میں پرابلم نہیں ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ورنہ ویل چیئر جو ہے وہ ادھر سے مل جاتی ہے، ہوٹل سے بھی مل جاتی ہے. اور حرم کے ارد گرد نا بلڈنگز ہیں واش روم کے، ان کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو جو 4 نمبر واش روم ہے میلز کا، یہ واش روم، اس کے پاس سے فری ویل چیئر بھی مل جاتی ہے. اور اگر آپ کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اپنی ویل چیئر بائی کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے. اس پہ آرام سے آپ عمرہ کریں اور جاتے ہوئے اس کو ڈونیٹ کر دیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو اس کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. ورنہ ویل چیئر اندر جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، پیسے لے کے آپ کو عمرہ کرا دیتے ہیں. اور الیکٹرک اسکوٹر بھی ہیں جو کہ آپ نے خود ہی آپریٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ بہت ایزی ہیں، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا. باقی جو پرے ایریا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد جو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ عورتوں کی الگ جگہ ہے، مردوں کی الگ. تو آپ آرام سے ادھر جب بھی نماز پڑھ لیں اور آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو آپ ادھر لیٹ جائیں، کروٹ پہ لیٹنا ہے. آپ نے جب بھی لیٹنا ہے کروٹ پہ لیٹنا ہے. اور بس اپنے پانی کا خیال رکھنا ہے. اپنی دوائیاں جو ہیں پیراسیٹامول پین کی خاص طور پہ وہ ضرور ساتھ لے کے جائیں، اور الٹی کی گولی ڈومپیریڈون وہ بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ ویورز جو ہائی رسک پریگنینسی ہے، جو کہ بالکل ٹریول نہیں کر سکتے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو بلیڈنگ پرابلم ہے، ارلی پریگنینسی بلیڈنگ ہے، یا کوئی ان کو پلیسنٹا پریویا ہے اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے، یہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے. اسی طرح جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ میڈیسن لے رہے ہیں، یا جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور وہ شوگر کنٹرول کرنے کی میڈیسن لے رہے ہیں، یا جن کی بیڈ obstetrical ہسٹری ہے اور پہلے ان کی پری ٹرم لیبرز ہوئی ہیں، وہ لوگ بالکل نہیں ٹریول کر سکتے. یا جن کو سروائیکل سرکلاج لگا ہوا ہے، مڈ ٹرائمسٹر پورشنز ہوتی ہیں، یہ لوگ نہیں ٹریول کر سکتے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کلوٹ بننے کا چانس ہے، یا پہلے ڈی وی ٹی ہو چکا ہے، پلمنری ایمبولزم ہو چکا ہے، یا ان کی ایسی ہسٹری ہے ہائی رسک بلڈ میں کلوٹ بننے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی ٹریول نہیں کر سکتے. اوکے ویورز، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.